یاد رکھیے ابھی 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا دن تھا۔ کئی احباب کی طرف سے اس طریقے کے میسج موصول ہوئے اور لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی، 12 ذی الحجہ لکھی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ روزے سے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ آج تم ہمارے ساتھ آگے روزہ کھولو گے، اور آپ روزے کی حالت میں شہید کیے گئے، تو پھر 12 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا تو حرام ہے۔ یہ ایام تشریق کے دن ہے نا، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اور عید الفطر کا روزہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایام کے روزے مسلمانوں پر حرام کر دیے کہ ان ایام میں مسلمان روزہ نہیں رکھے گا، اگر روزہ رکھے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا، گناہگار ہوگا۔ تو ان ایام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھے، تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو شہادت کا دن ہے وہ 18 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ نہیں ہے۔ اچھا، کئی روایت ایسی ہیں، چلے 12، 13 جو مان بھی لیں، 17، کئی روایت میں 17 بھی لکھا ہوا ہے، بعض میں جو ہے وہ 12 لکھا ہوا ہے، بعض زیادہ تر جو روایتوں میں کتب میں موجود ہے وہ 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو یہ اس طرف لے کر آتے ہیں کہ بھائی 18 ذی الحجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن نہیں ہے، تو وہ اس موقع پر عید غدیر مناتے ہیں، 18 ذی الحجہ کے دن عید غدیر۔ اچھا، عید غدیر یہ رافضیوں اور شیعوں کا شعار ہے، یہ سنیوں کا شعار نہیں ہے۔ عید غدیر کا مطلب کیا ہے؟ ہماری عید کیا ہے؟ عید الفطر ہے، عید الدعا ہے، اور تمام عیدوں سے بڑھ کر عید 12 ربیع الاول کے جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن یہ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کے نزدیک عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ تمام عیدوں سے سب سے بڑی عید، اور عید غدیر منانے کا مقصد یہ ہے، ان کا عید غدیر کا معنی بھی یہ ہے ان کے نزدیک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک، شیعوں کے علاوہ تمام مکتب فکر کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو عید غدیر منانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان چاروں حضرات کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، عید غدیر نہیں بناتے، بلکہ یہ جو غدیر خم ہے یہ ایک مقام ہے، جگہ کا نام ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپس لوٹے تو غدیر خم کے مقام پر بعض صحابہ کرام کو غلط فہمی کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کچھ شکایات تھی جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو اس مقام پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کو میں پیارا ہوں، میں محبوب ہوں، من کنت مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی المولا، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ جو مجھے اپنا محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ اور یہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اہل بیت سے علی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرے گا تو ان کے ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ تو ہم اہل بیت اطہار سے، شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ اہل سنت کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔